جب ایک صحابی کو جس نے روزہ توڑ دیا تھا اس کو حکم دیا کہ تو 60 روزے رکھ، تو اس نے کہا کہ میں اگر 60 رکھنے کے قابل ہوتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ پھر کہا اچھا غلام آزاد کر دے، اس نے کہا میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ آخری حل ہے۔ اس نے کہا میں خود مسکین۔ اب یہ تین ہی ہمارے پاس حال ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں مسئلہ پوچھنے والا اگر پوچھے گا تو ہم کہیں گے تجھے کس نے کہا تھا توڑا؟ یہ تو کرنا ہی پڑے گا چاہے ادھار اٹھا۔ لیکن حضور نے فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی شخص جو ہے وہ کھجوریں لے آیا۔ آقا کریم نے فرمایا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ وہ حاضر ہو گیا، فرمایا یہ لے کھجوریں اور جا کے 60 لوگوں میں بانٹ دے۔ کام بن گیا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ان دو پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا خود کھا لے اور بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ تو اس وقت حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آ رہی۔ تو یہ کچھ مواقع تھے۔ اچھا حضور کے مسکرانے کی کہانی شروع ہوئی ہے تو تمہیں ایک ایسی بات سناؤں حضور کے مسکرانے کی، تمہارا دل بھی ہنسے گا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے شاید محبت سے آنسو بھی آئیں لیکن دل مسکرائے گا کہ کتنا کرم ہے رسول اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ ان ہونٹوں کی کہانی سنیں۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا تو میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا۔ کہتے ہیں جب میں نے کفن کی تنیاں کھولی نا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور کے لب جنبش میں ہیں۔ مجھے شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں فادنیت و اذنی، میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کر دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ اس موقع پہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فادنیت و اذنی اندہا فسمیت وہو یقول، میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ فاخبرتہم لہذا، کہتے ہیں جو قبر کے آس پاس کنارے پہ کھڑے تھے میں نے یہ بات وہاں کھڑے کھڑے ان کو بتائی۔ فاخبرتہم، میں نے ان کو بتایا لہذا یہ ساری بات، فاخبرتہم بہذا، میں نے یہ ساری بات انہیں بتائی۔ فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، تو سارے امت پر حضور کی شفقت سے جو ہے وہ تعجب کرنے لگے کہ اتنا قریب نبی کے ساری زندگی میں پتھریلے پتھروں پہ پیشانیاں رکھ کے ہمارے لیے روتا رہا اور آج قبر میں بھی ہمارا دکھ لے کے جا رہا۔